اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں اذان کی، جو کہ ایک اعلان ہے، جو کہ ایک اناؤنسمنٹ ہے نماز کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ اذان 5 وقت نماز کے لیے بلاوا اور اللہ کی دعوت کا نام اذان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مانیں اور تمام دنیاوی امور ختم کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کریں۔ مؤذن اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری جو کاروباری ڈیل ہو رہی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس میں ہونے والا منافع بہت بڑا ہے، یا ہمارا جو آفیسر دفتر میں موجود ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہم اس آفیسر، اس حکمران کی چاپلوسی اور خوشامد میں لگے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح ہم اپنے عمل سے اللہ کی بڑائی کا انکار کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان کا جو ہم سب پر لازم ہے، دیتے ہوئے ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں، لیکن ہم نے کوئی پیر اور فقیر نہیں چھوڑا جس کے پاس ہم اپنی حاجت روائی کے لیے نہیں گئے، جس کے پاس ہم نے اپنی پریشانی نہیں رکھی، جس کے پاس ہم نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو انسان شرم آتی ہے انسان کو کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے۔ اپنے اللہ سے آپ مانگے، جتنا مانگے وہ آپ کے قریب ہے۔ آپ اکیلے میں مانگیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا بھی نہ ہو تو آپ کی بات کو سنے گا اور اس کا جواب بھی دے گا۔ ہم ادائیگی نماز کے لیے نہیں جاتے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اور رسول ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ پیغمبر اسلام خدا کے راستے پر چلیں، جنہوں نے بھی کبھی کسی بھی صورت میں نماز ترک نہیں کی، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر خود اپنی اور اس گواہی کو باطل کر رہے ہیں اور بجائے پیغمبر اسلام سے محبت اور پیار کے ہمارا یہ نماز نہ پڑھنا یہ نفرت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں صرف نماز کے قیام اور ادائیگی کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ ہر نماز کی ادائیگی کے وقت اس کی یاد کرانے کا اہتمام بھی کر دیا ہے کہ کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بہت مصروف تھا اور مجھے نماز کی ادائیگی اور اس کا وقت یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ نے تمام حجت کا اہتمام کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آج ہر شخص دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہے اور کسی نہ کسی طرح ان سے چھٹکارا حاصل کرنا اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم کامیابی حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ کیا کرے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں مؤذن کی طرف سے اللہ کے بڑے ہونے کا دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ہائے افسوس، صد افسوس، ہم اس کو برا مان کر اس کی دعوت اور بلاوے پر نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں جاتے۔ بھائی اور دوستو، بہت ہی دکھ کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ یقین مانیں ہم سو رہے ہوتے ہیں، صبح کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اٹھیں گے، پھر جب سوچتے ہیں نہیں تھوڑا سا اور سو لیتے ہیں، تھوڑا سا اور سو لیتے ہیں، کرتے کرتے ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بلکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہر نماز کا یہی حال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور بچوں، آپ کوشش کیجئے کہ نماز کو پابندی سے ادا کیجئے تاکہ ہم اللہ سے قریب تر ہوتے جائیں۔